یہ وہی بغیرت لوگ ہیں، یہ مخصوص طبقہ ہے جو میرا جسم میری مرضی. تو رجب بٹ سے یہ میرا گلہ ہے کہ تمہیں اتنی بڑی تعداد میں دنیا دیکھتی ہے، تم کیوں ایسی لڑکیوں کے پیچھے لگ کے اپنا کیریئر خراب کر؟ فلانی چیز ایسی، تمہارے چیکس ایسے ہیں، تمہیں میں دیکھتی رہوں، تم یوں ہی بیٹھے رہو. کیوں؟ تیرے مامے کا بیٹا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے کنٹروورسی. مائی فٹ، یہ ٹک ٹاکر وہ مائیں نہیں بن سکتی، یہ کل اپنے جیسے کنجر پیدا کریں گی. ایک ہفتے میں یہ طے کر دیں کہ صرف اور صرف ممبر پہ بے حیائی کے خلاف بات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. اسلام آباد کے اندر یہ لڑکی ناچ رہی ہے، ساتھ لڑکا ہے. زیادہ اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ عمران صاحب مجھے بتائیے گا، یہ جو جوان لڑکا اور لڑکی ناچ رہے ہیں، اور آگے میں نہیں بولنا چاہتا، آڈینس سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ جی عثمان بھائی. یہ اسی چیز کی کڑی ہے، اسی بے حیائی کی، اسی بے راروی کی، اسی ہمارے معاشرے کی وہ جو یہ بے حیائی اور اس کی دلدل میں دستے جا رہے ہیں، یہ اس کی آج ایک کڑی ہے. جو پہلے صرف آپ کو چھپ چھپ کے کہیں نظر آ رہا تھا، اب آہستہ آہستہ اسلام آباد کے مین روڈز، مین بازاروں میں یہ کام ہوتا نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ وہی بغیرت لوگ ہیں، یہ مخصوص طبقہ ہے جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے سے شروع ہوئے تھے، اور آج اس حد تک آ گئے کہ اب میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے آپ ان کی ویڈیوز میں ملاحظہ فرما لیں کہ ایک کہتا ہے کہ میں اس کا کیا چیز دبائی ہوئی ہے، ڈبل ٹیپ کرو، اور میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے کیا چیز اس کی دبا رہا ہوں. میری بات سنیں، میاں بیوی کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ کائنات کے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، ہر جو بھی بالغ بندہ ہے، لیکن اللہ نے ایک پردہ بنایا ہوا ہے مرد اور عورت کا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ سر ایک بات بتائیں، آپ کو کیسے پتہ ہے میاں بیوی ہیں؟ سر ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ایک سوال ہے نا، یہ سر یہ تو بچی کیا ہے. پتا؟ نہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں، ویسے ڈبل ٹیپ والوں کی بات کر رہا ہوں. ڈبل ٹیپ والوں کی کیا پتا؟ اچھا یہ تو ہو سکتا ہے، آپ والی بات ہے کہ یہ اللہ معاف کرے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پراپر تو وائی فائی کام کر رہی تھی نا پراپر، اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت ایزی وے انکم ہے، اس میں ہم اپنی انرجی بھی ویسٹ کرتی ہیں، اپنی جان بھی خراب کرتی ہیں، اور ہزارہ کماتی ہیں، جسم سے ہمیں بیماریاں بھی ملتی ہیں. ظاہر بات ہے جو پروسٹیشن کیا ہوتا ہے وہ بیماریاں بھی ملتی ہیں. انہوں نے کہا ہم ایزی وے کی طرف آتے ہیں، لائف بیٹھ جائیں گی، لوگوں کو بے حیائی کا پیغام دیں گی. لیکن وہ جو ایک کمرے میں کام ہونے والا تھا، آج وہ ایک موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں پبلش ہونا شروع ہو گیا. بالکل ایسے. اب اس کے لیے دیکھیں باقاعدہ میں نے دیکھا جگہ بن گئی ہیں. ایسا ہی ہے کہ جیسے گروپ پہلے ہوتا نا، گروپ سٹڈی ہونا، بالکل ایسے ہی. اب گروپ بن کے کیا ہے جی، ٹک ٹاک پہ ہم لائیو میچ کھیلیں گے، پہلے سے طے ہوتا ہے. اور یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بیہودہ باتیں کرنی ہیں. ابھی سمیع ایجاب ہے، مجھے ایک بات بتائیں، ابھی کون سا ٹک ٹاکر ایسا ہے یا یوٹیوبر ایسا ہے جس کے ساتھ اس کی ولگر ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں؟ سب کے ساتھ آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رجب بٹ ہے، کتنا بڑا برانڈ ہے. ابھی کچھ دن پہلے اس کے ساتھ اس کی کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہے جو ایک عام آدمی نہیں سن سکتا. میں کہتا ہوں رجب بٹ سے یہ میرا گلہ ہے کہ تمہیں اتنی بڑی تعداد میں دنیا دیکھتی ہے، تم کیوں ایسی لڑکیوں کے پیچھے لگ کے اپنا کیریئر خراب کر رہے ہو؟ میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جہاں پہ کوئی صحیح ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے، ہم رجب غلط کرے گا. رجب کیا میرا سگا بھائی غلط کرے گا، عثمان بھائی میں اس کو بھی بولوں گا. رجب نے اس کے ساتھ بیٹھنا، پہلی بات ہے اس لیول کی لڑکی کے ساتھ اس کا بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے. اور رجب کو نہیں بیٹھنا بنتا. جو کبھی کہتی ہے کہ میری انڈر گارمنٹس غائب ہو گئی ہیں، کبھی کہتی ہے میری فلانی چیز بند ہے، کبھی کہتی ہے جی پیریڈز میں یہ ہوتا ہے. رجب کا یہ لیول ہے کہ ایسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے؟ کبھی گندی گندی آوازیں بھی لگاتی ہے. ہاں وہ دیکھیں پچھلے دنوں جو آوازیں لگا رہی تھی. ایسے ہی ہے. پھر مجھے ایک بات بتائیں، وہ ایک بابا ہے یار، اتنے آپ انٹیلیجنٹ لڑکے ہو یار، پوزیٹیو کنٹینٹ کی طرف آؤ. ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے تمہیں ملتا کیا ہے؟ عمر بٹ سے پوچھے کوئی یار، تمہیں کبھی وہ اس کو کہتی ہے تمہارے ڈمپل ایسے ہیں، تمہاری فلانی چیز ایسی، تمہارے چیکس ایسے ہیں، تمہیں میں دیکھتی رہوں، تم یوں ہی بیٹھے رہو. کیوں؟ تیرے مامے کا بیٹا ہے، تیرے چاچے کا بیٹا ہے. سر چھڑے اس نے بھی کوئی منڈا نہیں ہے، اس کا بس نہیں چل رہا. نہیں چل رہا ہے، کہاں سے فہم نکالے؟ سر انتہائی بغیرت بچی ہے، یہ انتہائی گھٹیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی، اسکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹی کی بچیوں کو خراب کر رہی ہے. یہ کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ریحان طارق صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے وردہ ملک کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میرا 25,000 سے گزارا نہیں ہوتا تھا، میں نے پیسہ کمانا تھا، اس کے لیے کوئی جائز طریقہ اپناؤں یا ناجائز؟ واٹ از دس؟ مجھے ایک بات بتائیں، دوسری طرف ایف اے پاس لڑکی، ریحان طارق نے اس سے سوال کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے، تمہیں دیکھ کے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ایزی وے انکم یہ ہے.
ایسا ہی ہم یہ آتے ہیں. پھر وہ اس کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں انتہائی بیہودہ اس نے لباس پہنا ہے. کہتا ہے جی کہ اس میں آپ کو کچھ برا نظر آ رہا ہے. کہتی ہے مجھے تو کچھ بھی برا نہیں نظر آ رہا. ہاں وہ کس چیز سے مسئلہ ہے میرے لباس. لیکن ریحان طارق سے میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, ایک گلہ ہے کہ تمہیں صرف وہی ٹک ٹاکر, وہی لوگ کیوں نظر آتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا بدنما داغ ہے. ایسا ہی ہے. تم نے شہزاد حکیم کو اٹھایا, دوبارہ آسمان پہ لے گئے. تم نے وردہ ملک جو 25,000 50,000 پہ ایک ویڈیو بناتی تھی, اب وہ 3 لاکھ روپیہ لے رہی ہے. کل اس کو جس کو جب وہ سڈ ریپر کے اس میں ڈانس کیا, ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ کون ہے, یہ کون ہے. ایسا ہی Who is she؟ لیکن آج پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ وردہ ملک ہے, اس سے اپوائنٹمنٹ لیں. وہ کس نے بتایا؟ ریحان طارق صاحب نے. بس سڈ ریپر کی شادی میں اس کی گڈی چڑھ گئی. سر سڈ ریپر کی نہیں چڑھی ہے, اس کی گڈی چڑھی ہے ریحان طارق صاحب کے پروگرام میں. کیوں؟ ریحان طارق صاحب جو بہت چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ میرے خلاف پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے کنٹروورسی, مائی فٹ. ہمیں ایسی کنٹروورسی نہیں چاہیے کہ جو بلا کے ایسی بیہودہ عورتوں کو پروموٹ کر رہا ہے, جو بلا کے شہزاد حکیم جیسے لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے. دیکھیں آج حکیم شہزاد کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ ہیرو بنا بیٹھا ہے, مبشر لقمان کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے, فلانے جتنے بڑے بڑے اینکر ہیں ان کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر نبیہ کے پاس گیا, اس کے شور سے دوستی کی, یہ سارا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ڈاکٹر نبی آپ کو پہ آتے, کل تم لوگوں کو ننگا کر رہی تھی, آج جب اپنے پہ آئی تو اپنے پاؤں جلتے ہیں نا. بالکل جلتے. میں آپ کو نا یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں عثمان بھائی, یہ جو ہم بے حیائی کی بات کر رہے ہیں اس پہ بات, میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ جو جنگوں میں گھوڑے دوڑتے ہیں, کبھی ان کو کسی سرکس میں یا وہ جو ڈانس کراتے ہیں جہاں پہ شادیوں پہ, وہاں پہ دیکھا ہے کبھی؟ وہ جو ڈانس کرنے والے گھوڑے ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھا نہیں ہوتے, وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ کبھی جو جنگل کا شیر ہے جو آزاد شکار کرنے کا عادی ہے, کبھی اس کو دیکھا ہے سرکس میں؟ سرکس والا شیر جنگل میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح محمد بن قاسم, حضرت عمر فاروق جیسے بچوں کو پیدا کرنے والی, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو پیدا کرنے والی مائیں وہ اور تھی. یہ ٹک ٹاکر وہ مائیں نہیں بن سکتی. یہ کل اپنے جیسے کنجر پیدا کریں گی. آگے ہمارے معاشرے میں کیا پیدا ہوگا مجھے بتائیں. اچھا ممبر خاموش ہے, ممبر خاموش ہے. ابھی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا, آپ کو پتہ ہے, گورنمنٹ پہ نمازوں والا نہیں, 2 چیزیں. ایک انہوں نے کہا سوم و صلات ایک ٹائم پہ ہو جائے. ٹھیک ہے. پورے پنڈی اسلام آباد میں ایک ٹائم پہ اذان ہوگی, ایک ٹائم پہ نماز ہوگی. ہم بہت خوش ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ایک پیٹرن دیا جائے گا جس کے زمرے میں رہتے ہوئے, جس کی حد میں رہتے ہوئے انہوں نے بیان کر رہے ہیں. میری تو شادیوں پہ بیان ختم ہو جائے گا. مفتی منیب الرحمان صاحب, تقی عثمانی صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک التماس ہے, خدا را مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں, ایک ہفتے میں یہ طے کر دیں کہ صرف اور صرف ممبر پہ بے حیائی کے خلاف بات ہو. بالکل. جس میں ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہمارے بچے جو گھروں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, مدارس میں, ان سب کو ایک میسج ہے. دیکھیں زیادتی اسکولوں کالجوں میں بھی ہوتی ہے, زیادتی مدارس میں بھی ہوتی ہے. کیوں؟ تربیت دونوں جگہوں پہ نہیں ہے. تربیت دونوں جگہوں پہ ہونے کی ضرورت ہے. یا غلط میں کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے. پھر میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے عثمان بھائی, مجھے یہ بتائیں, ابھی جو لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے بے حیائی کے نام پہ, جو پنشمنٹ کے نام پہ یہ لوگ ایک دوسرے کو بے جا گالیاں دیتے ہیں. ڈاکٹر ایمان کو میں دیکھ رہا تھا, وہ سمیہ حجاب ہے نا, اس کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ایک چمی لے لوں تیری. اچھا کون تیری ماں ہے؟ اور بھائی تیری ماں ہے یہ بغیرت آدمی کس لیے چمیاں لے رہا ہے؟ لائیو پہ بیٹھ کے بول رہا ہے. لائیو پہ وہ کیسے کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں میں یہاں پہ یہ نہیں کر سکتی. تو کہاں پہ کر سکتی؟ اگر کوئی ہوتی نا خاندانی بچی, کہتی کنجر آدمی جا اپنی ماں کے جا کے چمیاں لے. عثمان بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, سنیریٹا 3 بہنیں, 3 ہیں یا 4 ہیں, آپ بلیو کریں, پتہ ہے ایک دوسرے کو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں تو ٹیکسی ہے, دوسری کہتی ہے تو ٹیکسی ہے. سر یہ تو ایک کہتی ہے تو گشتی ہے. مینرز میں بات کر رہے ہیں. یہ تو کشمیر میں کھڑے ہو کے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کشمیر کے سارے لوگ کنجر ہیں. یہ ویڈیو ہے بقاعدہ, جس کو یقین نہ ہے نکالیں ان کی ویڈیو. پھر یہ بس سٹینڈ پہ, مختلف اڈوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جب دیکھتی کہتی ہیں یہ گھٹیا ترین لوگ ہیں. اچھا, اور کیوں بھائی؟ واہ, آپ کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے؟ یعنی آہستہ آہستہ ان کی حد بڑھ رہی ہے. صوفی گجراتن باقاعدہ برملا ہماری آرمی کو مخاطب کر کے, پتہ ہے آپ نے کہا کہ جن کے بندے باہر ہوتے ہیں ان کی عورتیں یہ کرتی ہیں. یہی بات آپ کو پتا ہوگا, وہ بہنگا سا جو میری طرح ان کے پہنتا ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, ملنگ ہے کہ کون ہے, بالکل, اس نے بھی یہی بات بولی تھی کہ جی فلانا ایک پولیسیا تھا,
فوج میں تھا بندہ, وہ چلا گیا, اس کی بیوی پیچھے کسی اور کے ساتھ ہو گئی. یعنی انہوں نے ہماری آرمی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. یہ وہ ادارہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے, وہ ہماری حفاظت کے لیے بارڈر پہ نا, خوشی سے تو بارڈر پہ نہیں ہے. میری بات سنیں, جب ہمارے اداروں کو لوگ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے, وہ بھائی جب اسٹیٹ کے اگینسٹ لوگ آ گئے تو آگے کیا بچا ہے؟ بالکل. لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی, پنجاب میں ان کو کس چیز کا ڈر ہے کہ یہ کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے رہے. ابھی پشاور میں کل پرسوں کا واقعہ ہے, ایک خسرا تھا جو ٹرانسجینڈر جسے ہم کہتے ہیں, وہ لڑکی بن کے بیہودہ حرکتیں کرتا تھا, ورگل کنٹینٹ بناتا تھا. اب ولگر کنٹینٹ جو بناتا تھا, پشاور میں اس کو پرسوں پکڑ لیا گیا اور باقاعدہ اس کے خلاف FIR دے دی گئی ہے. عثمان بھائی دیکھیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے ادارے یا ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ٹائم نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اب CCD کے لیے کتنے ٹاسک ہیں جی, پنجاب میں دیکھیں کرائم ریشیو کتنا ہے, پیرا فورس کے لیے کتنے ٹاسک ہیں, NCCIA والے FIA کے لیے کتنے ٹاسک ہیں. لیے جب تک ایک الگ سے الگ ٹیم نہیں نہیں بنے, ٹیم الگ, الگ ڈپارٹمنٹ جس کا مقصد یہ ہو کہ جتنا بھی سوشل, جیسے سائبر کرائم کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے نا, یہ آئی تھنک سو کہ یہ سائبر کرائم کے انڈر آتا ہے, یہ اسی کے انڈر ہے. تو سر یہ اس سائبر کرائم کیوں نہیں اس پہ انیشیٹو لیتی؟ سر مسئلہ کیا ہے, آپ نے دیکھا ہمارے NCCIA کو, NCCIA نے وہاں پہ ہاتھ ڈالا جہاں سے ان کو رشوت مل رہی تھی. آپ نے دیکھ لیا, ادارے جب رشوت کی طرف بزی ہوں گے تو کام کیسے ہوگا؟ نہیں لیکن سر یہ تو FIA نے اسٹیپ لیا, دیکھیں لیا سر لے گی FIA. مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, پرابلم بہت زیادہ ہے. ہاں یہ ہے, مسائل بہت زیادہ ہے, کرائم بہت زیادہ ہے, عدالتوں میں کیسز بہت زیادہ ہیں. سر یہ سب سے بڑا کرائم ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے, نہیں آ رہا. ون آف دا بگ کرائم. یہ آپ میری بات سے اتفاق کریں, آنے والے, ایک منٹ, آپ ہم مسلمان ہیں, مسلمان نے ہم نے کلمہ پڑھا ہے, بالکل ایسے ہی. ہمارا ایمان ہمارا تقاضا کرتا ہے کہ ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس قوم میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ جو چاہے مرضی کرے, تو پھر آگے رہ کیا جائے گا؟ سر سسٹم بھی دیکھیں نا. اب ایک ہمارا فرض کریں ایک پولیس ہے, جو ہمارا SHO کی کتنی سیلری ہوتی ہے, میں آپ سے ایک بات کروں, ٹھیک ہے, پھر اس میں اس نے تھانے کی چیزیں بھی دیکھنی ہے, اپنا آنا جانا دیکھنا ہے, بچے دیکھنے ہیں, ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اگر ان لوگوں کی FIA والوں کی کتنی تنخواہ ہے, اس میں پھر وہ لوگوں کے پاس جا کے سرچ کر سکتے ہیں, اپنی جیب سے پیسہ لگا سکتے ہیں. وہ تو ایک چائے کے بھی محتاج ہیں اس ٹائم پہ, اگر دیکھا جائے. سر دیکھیں اگر سسٹم ٹھیک ہوگا, فنڈنگ سے CCD نے یہ بات بولی تھی کہ ہمیں پیسے تو ہم کچے کے ڈاکو ختم کرتے ہیں. آج ویلا منڈا والا کیس دیکھ لیا, انہی ڈاکو کے خلاف CCD نے بولا تھا ہمیں 10 ارب روپیہ دو, 10 ارب دو, ہم نے گاڑیاں خریدنی ہیں, ویپن خریدنے, کچے سے جا کے ہم پورا ختم کر کے دیں گے. فنڈ نہیں دیا تو آج اس کا ازالہ دیکھ لینا. پرابلم یہ ہے نا کہ فنڈنگ بھی تو ہوگی نا. دیکھیں لیکن میری بات سنیں, اگر یہی سوچتے رہیں گے تو پھر تو یہ روز بروز ہر کرائم بڑھتا رہے گا. دیکھیں انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, انہوں نے کہا جی اسلحے کی نمائش 100% نہیں رکی, لیکن آپ یہ تو مانیں کہ 60% تو رکی ہے نا سر. روکی ہے. اچھا انہوں نے کہا جی کہ ڈالا کلچر نہیں ہونا چاہیے, 60% رکا ہوا ہے, اس سے زیادہ ہی رکا ہوگا. اچھا جی پھر آپ دیکھیں کرائم جو اسٹریٹ کرائم تھے وہ کم ہوئے ہیں. دیکھیں اب فقط ضرورت ہے ایک ہمارے ممبر کو, ہمارے علماء کو, ہمارے علماء اس حوالے سے خاموش ہیں, 100% خاموش ہیں. دیکھیں ہمارے علماء اب بیسک نہیں, ٹائم نہیں, وہ اصل میں سیاست میں چلے گئے. سر باقی یوٹیوبرز بھی ہیں نا, MNA MPA, اچھا جو ابھی طارق مسعود صاحب جیسے بندے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, یقین مانے وہ ایسی سی ٹرکس بتا رہے ہیں لڑکیاں گھیرنے کی. نہیں جی لڑکیاں گھیرنے کی, ایسے ہی بالکل. وہ کہتے ہیں 35 سال کی لڑکی پسند آ گئی ہے, آپ 17 سال کے ہو, پیچھے پڑ جاؤ. واٹ از دس یار یہ اسلام ہے؟ بالکل. لیکن بات آپ والی ہے, دیکھیں کسی نہ کسی نے تو یہ بیڑا اٹھانا ہے. میں کہتا ہوں کوئی نہ اٹھائے, ہر گھر کا ایک فرد یہ بیڑا اٹھا لے. میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی, بڑی وہ وائرل ہوئی تھی بات. میں نے کہا تھا کہ ہر گھر میں ایک بگڑا ہوا بیٹا ہونا چاہیے. میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک بندہ یہ بیڑا اٹھا لے کہ میں نے معاشرے میں اس گندگی کو ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. بالکل. یعنی روزانہ ہماری بیٹیاں, بڑی ہماری اچھی اچھی بیٹیاں ہیں سیر. ایک میں بیٹی کی دیکھ رہا تھا, وہ وردا ملک پہ اس نے ویڈیو بنائی ہے, بڑی بار نقاب اس نے پہنا ہوتا ہے, نیلے سے زیادہ پہنا ہوتا ہے. یقین مانو کیا باحجاب وہ بچی ہے ہماری سر, اس کے لاکھوں میں فالوور ہیں, کروڑوں میں. باہر بھی جا کے پردے میں کام کرتی ہیں سر. اس نے کہا ہے نا, اس نے کہا کون سی فیلڈ ہے جس میں بندہ نہیں کامیاب ہو سکتا. یہ تمہاری بات ہے کیا صرف یہ ٹک ٹاک پہ ہی آ کے تم پیسہ کما سکتے ہو؟ بہت بے شمار ایسے معاملات ہیں جس میں ہم سر دیکھیں, اگر ہم نے سمیہ حجاب کو نہیں گرفت کیا, وہ باہر جا رہی چلی گئی, اب وہ بے حیائی کی حدیں کراس کر رہی ہے. صوفی گجراتن آپ کے معاشرے میں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. صحیح سر.
سنوریٹا بہنیں اسی طرح، فیملی ولاگرز ہیں بہت سارے. ایک وہ شافی برینڈ ہے، ملتان میں بیٹھی عورت ہے، وہ یقین مانے سوئمنگ پول کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہے. وردہ ملک صاحبہ جس کو ہمارے ریان طارق صاحب نے ہیروئن بنا کے بٹھا دیا، اس کی اگر ویڈیو آپ سوئمنگ پول کی دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں. بالکل ایسے ہی سر، ایسے لوگوں کو نہیں اور پھر پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اگر میرے کپڑوں کے اندر سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کا میں نے ٹھیکا. اور جب تم گیلے کپڑوں میں ہوگی تو لوگوں نے کیا دیکھنا ہے تمہارا؟ سر جب انسان بغیرت ہو جائے نا، وہ سیدھی سی بات ہے، پھر اس کے بعد اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. عمران صاحب آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ خاص طور پہ فحاشی کے اوپر آپ جب بھی بات کرتے ہیں بڑا دبنگ بات کرتے ہیں، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. اکثر لوگ بیچ میں کامنٹس کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کامنٹ کرنا ضرور ہمارا ساتھ دیں، اس پہ آپ لوگ بھی بات کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.